میرا نام اسما ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے۔ جیسے ہی میں جوانی کی دہلیز پر پہنچی، میرے ابو کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ کچھ دن بعد پڑوس والی خالہ میرے لیے ایک رشتہ لے آئیں۔ لڑکے کا نام فراز تھا۔ وہ دیکھنے میں اچھا تھا اور کاروبار بھی اچھا کرتا تھا۔ میرے ابو کو یہ رشتہ مناسب لگا، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی۔ یوں میں فراز کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ شادی کے 10 سال تک جو کچھ ہوا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو۔ گھر ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل تھا۔ سردی بھی سخت تھی، اس لیے مجھے فرش پر سونا پڑتا تھا، جبکہ فراز اور سوتن بیڈ پر میرے سامنے سو جاتے تھے۔ ایک رات فراز نے مجھ سے کہا کہ تم باہر چلی جاؤ۔ میں نے کہا باہر بہت سردی ہے، میں کیسے سوؤں گی؟ اس نے کہا پھر تم اندر بھی نہیں سو سکتی۔ اس کا ایک لفظ ہی میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں نے چپ چاپ اپنی چارپائی پر لیٹ کر سردی میں کانپنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا 3 گھنٹے بعد تمہیں واپس بلا لوں گا۔ 3 گھنٹے کے انتظار میں میرے دل نے سوچا کہ یہ سب برداشت نہیں ہو سکتا۔ جب 3 گھنٹے بعد اس نے دروازہ کھولا تو میں واپس آ کر صرف ایک گدی بچھا کر زمین پر سو سکتی تھی۔ اندر سوتے وقت میں نے نگینا کو دیکھا۔ وہ میرے سامنے آ کر خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، کیونکہ سارے مسائل تو میرے ہی نصیب میں لکھے گئے تھے۔ میرے شوہر نے 10 سال بعد دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا پورا منصوبہ خاندان کے سامنے بیان کیا۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے ہی بات طے ہو گئی ہوگی، مگر مجھے آج پتہ چلا کہ فراز دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ میں خاموش بیٹھی رہی کیونکہ کچھ بھی کہنے سے عجیب لگ رہا تھا۔ میرے والد نے سب کے سامنے کہا اگر اولاد کے لیے شادی کرنی ہے تو کوئی برائی نہیں۔ اس کے بعد فراز کو کھلی آزادی مل گئی۔ نگینا کی پہلی نظر میں جوانی اور خوبصورتی تھی۔ سب نے کہا کہ کیا لڑکی اچھی ہے، لیکن میرے دل پر گزرے صدمے کا وزن کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں چپ رہی کیونکہ اگر میں بولتی تو شاید بات اور خراب ہو جاتی۔ دنیا میں اکثر دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انصاف کے لیے کچھ کہنا نہیں پڑتا اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ زبان بند کر دیتا ہے۔ فراز نے نگینا کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر دی۔ میں پہلے باہر سوتی، پھر جب وہ اندر آ گئی سردی میں کانپتے ہوئے بھی اسے سہنا پڑتا۔ میں نے اس کے لیے کھانا بنایا، چینی بھی، کڑی، رائتا اور مزیدار کھانے تیار کیے تاکہ وہ محسوس کرے کہ میں ان سب کی خدمت کر رہی ہوں۔ نگینا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور میری ہتھیلی پر آ رہے تھے، مگر میں چپ رہی کیونکہ یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا۔ روزانہ کی زندگی میں فراز اور نگینا خوش رہتے، جبکہ میں اپنے کمرے میں تنہا رہتی۔ نگینا اکثر رو رہی تھی اور کھانے کے دوران اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ایک دن فراز نے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ میں اسے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور سب کچھ ڈاکٹر کو بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ صرف دوا سازی سے حالات بہتر نہیں ہوں گے، اسے وقت اور آرام چاہیے۔ نگینا نے مجھ سے کہا تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا؟ میں نے کہا ہاں روزانہ، مگر اب تم آ گئی ہو تو میری زندگی میں سکون آیا ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہوگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ روزانہ خوفزدہ رہتی تھی کہ میں کچھ کہہ دوں، مگر میں ہمیشہ اپنے حق پر تھی۔ میں اس کی دوست بھی تھی اور کبھی کسی کے سامنے فراز کے بارے میں برا نہیں کہا۔ میں نے ہمیشہ اس کے سامنے فراز کی تعریفیں کی، حالانکہ فراز نے شادی کے تیسرے دن ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہم مشرقی خواتین ہیں، اس لیے کسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتی۔ فراز کے سامنے ہم خوش دکھائی دیتی ہیں، چاہے وہ ہمیں کتنی بھی تکلیف دے۔ میں نے اپنے پیسوں سے چیزیں خریدیں اور لوگوں کو بتایا کہ فراز نے خریدی تاکہ سب کچھ نارمل لگے۔ نگینا بھی یہی سمجھتی تھی کہ فراز ایک بہترین شوہر ہے۔ کچھ دن بعد فراز نے مجھے بلایا کہ چھت پر چلیں۔ وہاں بیٹھ کر ہم سب نے چائے پی، مگر 2 گھنٹے بعد فراز کے پاؤں پھسل گئی اور وہ چھت سے نیچے گر کر چل بسا۔ سب لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ دیکھ کر تاثر یہ ہوا کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں اور اب وہ دونوں بیوہ ہو گئی ہیں۔ ہم نے فراز کے نام پر فلیٹ بیچ دیا اور دور چلے گئے۔ چند دن بعد مجھے پتا چلا کہ نگینا ماں بننے والی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بچہ پیدا کرے اور زندگی کو خوشی سے گزارے۔ اب ہمارے پاس ایک بیٹا ہے اور ہم اپنی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ نگینا کے آنے سے پہلے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 10 سال گزارے، مگر اس نے مجھے کبھی اولاد نہیں دی۔ فراز کی یہ سوچ تھی کہ اگر عورت کا بچہ ہو جائے تو مرد کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس نے مجھے 10 سال تک بچہ پیدا نہیں کرنے دیا۔ اب نگینا کے ساتھ سب کچھ وہی کر رہا تھا جو مجھ پر گزرا تھا، مگر میں نے اسے برداشت کرنا سیکھ لیا۔ زندگی کے اس مرحلے پر میں مجبور ہو گئی تھی۔ نگینا نے بھی محسوس کیا کہ میں اس کے لیے خیر خواہ ہوں اور اس کے ساتھ میری دوستی مضبوط ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے۔
اب ہم دونوں اپنی نئی زندگی شروع کر چکی ہیں۔ فراز کی موت کے بعد ہم آزاد ہو گئی تھیں اور بچہ پیدا کرنے کے بعد نگینہ نے اپنی زندگی کو خوشی سے گزارنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دی اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سکون کے ساتھ گزارا۔ اب ہم خوش تھے اور ہمارے دن سکون، محبت اور امید سے بھرے ہوئے تھے۔